مد ہو چکی ہے اور ہم اپنے وعدے کے مطابق قادر خان صاحب کو پاکستان لے کر آ چکے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اگلے 30 دنوں تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. انہوں نے ایک پروگرام میں اور ہمارے ایک انٹرویو میں ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم پہلی ملاقات اس پروگرام میں اللہ سے کرائیں گے. تو میں ان سے آج یہ بات کروں گا کہ اللہ سے ہمیں کیسے ملاقات کرائیں گے اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے. کیونکہ قادر خان صاحب کی ایک کتاب جو ان قریب پبلش ہونے والی ہے جس کا نام ہے اسلامی خاندان، اور ہم اس پروگرام کا نام بھی اسلامی خاندان ہی رکھتے ہیں. قادر خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے آپ؟ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، اللہ کرم ہے. یہ بتائیے، آپ نے پہلے پروگرام میں ہم سے کہا تھا کہ آپ کی ہم پہلے رمضان کو جو پروگرام ہوگا اس میں اللہ سے ملاقات کرائیں گے. جی. تو یہ ملاقات آخر کیسے ہوگی؟ بلکہ میں اس سوال سے پہلے یہ بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو کتاب چھپنے والی ہے بہت جلد، اسلامی خاندان، اسلامی خاندان اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے، میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، آج پھر وہ تلخیص میں دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس نے پوری کائنات پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا. پھر جب انسان گمراہ ہونے لگے تو انہوں نے انبیاء اور پیغمبر بھیجے ان کو رشد و ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر آنے کے لیے. پھر ان کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی قانونی کتاب قرآن مجید ہم تک پہنچائی. پھر آپ کے ساتھ ہی صحابہ پیدا ہوئے. اس کے بعد ان کے شاگرد سلسلہ چلتا 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 جو ہے وہ ہم تک آیا. تو یہ ہم سب لوگ جو ہے اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں. اس لیے جو خاندان ہے وہ اسلامی خاندان ہے. اللہ تعالیٰ اس کا لیڈر ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. تو اس مالک اور غلاموں کا پورا جو پریوار ہے، خاندان ہے، اس کا نام ہے اسلامی خاندان رکھا ہے. تو یہ کتاب اب تک چھپی نہیں ہے، تو اس کتاب کو چھاپنے کی ذمہ داری میں آپ کے اور آپ کے چینل کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں. یہ آپ چھپائیے، مسلمانوں تک پہنچائیے اس کو اور ثواب کمائیے. تھوڑا سا ثواب غریب کو بھی دے دیجیے گا. اس کو نہ صرف چھاپنا بلکہ عام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کو بخوبی کریں گے. بس. اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کتنی برکت دیتا ہے آپ کو. آپ کے ذریعے مسلمانوں کے گھر گھر برکت جائے گی. چلیے، پہلے اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا نا ملاقات کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، اس کے بارے میں جاننا ہی اس کی ملاقات ہے. سر، آپ کو پتا اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے 100 نام ہیں. اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے، اور 99 ایسے نام ہیں جو اس کی صفت بیان کرتے ہیں، جو اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی خوبیاں آپ کسی انسان کے کسی بھی چیز کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، وہ ساری خوبیاں اللہ میں ہیں. تو اللہ جو ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے. باقی 99 جو نام ہیں ان کو ہم صفاتی نام کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کر اسماء حسنہ کہتے ہیں. نو یہ لفظ بنا کیسے؟ اسم مانے نام عربی میں، اور ناموں کی جمع جو ہے عربی میں اسم سے اسماء ہوتا ہے. تو اسم یعنی ایک نام، اس کی جمع اسماء، اور حسنہ مانے خوبصورت. تو خوبصورت نام، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، ان کو اسماء حسنہ کہتے ہیں. جب کبھی دل میں پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، اللہ تعالیٰ کے وہ نام دل سے روزانہ دوہرا لینا چاہیے. صبح، دوپہر اور رات ایک بار پڑھ لو، اس کے معنی سمجھ لو. میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں کہ دل سے گھبراہٹ اور پریشانی ایسے کافور ہو جائے گی جیسے کبھی تھی نہیں. تو جیسے اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں. اب اللہ کے بارے میں سن لیجیے. یہ لفظ 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے. الہ، لا، ایک ہے ال اور دوسرا لہو.
اگر ہم ال نکال دیں تو لہو بچتا ہے. لہو، ل مانے واسطے، ہو مانے اس کے واسطے، ان اللہ کے واسطے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے واسطے ہے. ہم، آپ، زمین، سورج، چاند، تارے، سب کچھ اللہ کے. پوری کائنات. یس. اور اگر ل بھی نکال دیں تو ہو بچتا ہے. ہو مانے وہ، اللہ تعالی. تو لفظ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے ال نکال دیں تو لہو بچتا ہے، یعنی سب کچھ اس کا ہے. ہو، ل نکال دیں تو ہو کے معنی بھی وہ ہے کہ صرف وہ اللہ تعالی. تو یہ اس کے نام کی خوبی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان ناموں پر جو اللہ کے صفاتی نام ہیں. ویسے 8 صفاتی نام جو ہے وہ بہت مشہور ہیں، اور وہ ہیں الملک، قدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قادر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اسماء حسنہ پہ. جی خان صاحب. الملک بادشاہ، وہ بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. قدوس ہے، وہ دنیا کے ہر عیب سے پاک ہے. کوئی بھی ایسا عیب جو کسی شخصیت پہ لگ سکتا ہو. سب سے بڑی شخصیت یہ کہ اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا. جیسا کوئی اللہ احد میں پورا بیان کر دیا کہ اس کو. تو دنیا کی کوئی عیب اس کے قریب جا ہی نہیں سکتا. السلام، وہ ہمیشہ سے ہے اور آخر تک سلامتی دینے والا. سلامتی، آپ کو حفاظت میں رکھنے والا. آپ اس کا نام صرف السلام والسلام والسلام کرتے رہے. اے میرے مالک تو مجھے سلامتی سے رکھ، تو وہ ہمیشہ آپ کو اپنے گھیرے میں رکھے گا. سلامتی کے ایک ایسے گھیرے میں، قلعے میں آپ کو رکھے گا جس پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی ہے. مگر اس کو بولنے کے لیے دل سے بولنا بہت ضروری ہے. اس میں دل شامل ہونا چاہیے. یعنی پیس. جی، ضروری ہے، اس میں دل شامل ہونا چاہیے. یعنی پیس. جی. پھر المؤمن، دل کو یقین عطا کرنے والا، ایمان عطا کرنے والا. ایمان کا مطلب مکمل یقین. آپ اس کا نام لیں تو وہ آپ کو مکمل یقین پیدا کرتا ہے. ہر چیز میں مکمل یقین. آپ اسلام لاتے ہیں اس کا بھی مکمل یقین، کسی کام میں جاتے ہیں اس کا بھی مکمل یقین کہ میں یہ کام کروں گا، وہ اللہ کرائے گا آپ سے. اور یہ خوبی اس نام کے اندر ہے. اس کے بعد المحیمن، جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں سب کی نگہبانی وہ خود ہی کرتا ہے. لیکن کسی نے اس سے نگہبانی مانگی نہیں، وہ مانگنا پڑتا ہے. ہم فریادی ہیں اس کے دربار میں کھڑے ہوں کہ پروردگار اپنی نگہبانی میں ہم کو لے. اور جب آپ بولیں تو آپ کی زبان نہیں، آپ کا دماغ اور آپ کا دل، آپ کا رواں رواں یہ کہہ رہا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تنگ نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت